الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز طلبہ اور ساتھی حضرات، مجھے تو یہاں کھڑا کیا ہے اشتیاق صاحب نے، ذہن میں کچھ بات نہیں ہے، بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے سننے والے جب توجہ سے سنتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے بولنے والے کے دماغ پر کچھ ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں جو سننے والوں کے لیے بھی اور سنانے والے کے لیے بھی مفید سے مفید تر ثابت ہوئی ہے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ حضرات اپنا وقت نکال کر کے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بنانے کے لیے اس نیت سے یہاں پر آئے ہیں. یہی آپ لوگوں کی نیت ہے، اس کے علاوہ یہاں تو ہے ہی نہیں کچھ. اور ہمارا جو عنوان آپ نے سن لیا، ہمارا عنوان ہے توبہ. میرے عزیز ساتھیوں، جیسے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، دنیا مختصر سی ہے. ہم گزشتہ ہفتے میں ایک تعزیت پر گئے تھے تو ایک ساتھی نے بڑی عجیب بات بتائی کہ جو اللہ والے یہ کہتے رہتے ہیں بھائی آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بنی آدم کی عمر 60 یا 70 سال ہوگی. انہوں نے بڑی تعجب کی بات میں پہلی مرتبہ سنا ہے. وہ کہہ رہے تھے میری تو 30 سال کی عمر گزر گئی، اب میرے 30 سال باقی رہ گئے. 30 سال میں سے مجھے 15 سال سونا ہے. 30 سال میں سے 15 سال مجھے اب سونا ہے نا بھائی. یعنی 30 سال باقی ہے تو 30 کا اس کو رات کو سونا ہے اور دن میں اس کو اپنی مشغولیات میں اپنے کام کاج کرنے ہیں. تو مجھے اس کی بات نے وہ ڈرا دیا. بڑی اچھی بات ہے، اب 15 سال ہی باقی رہے. حقیقت میں ایسا ہی ہے. گھروں میں جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو مائیں بہنیں خالوں خالے اس کی جو ہے خوشیاں مناتی ہیں. ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، تھوڑا بچہ بڑا بچہ ہو گیا اور خوشیاں مناتی ہیں. سالگرہ ہوتی ہے، ہمارا بچہ اتنے سال کا. لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے، یہ عقل سے اگر کوئی سوچے گا یہ خوشی نہیں ہے، واللہ یہ خوشی نہیں ہے. ایک عربی شاعر ہے، وہ کہتا ہے یسر المرء ما ذهب الليالي، آدمی خوش ہوتا ہے راتوں کے جانے سے. کہتا ہے بھائی یہ 10 سال کا ہو گیا، بھائی یہ 12 سال کا ہو گیا، یہ شادی کے قابل ہو گیا، یہ بچوں والا ہو گیا، یہ باپ بن گیا. واللہ یہ خوشی کا وقت نہیں، یہ خوشی کرنے کا وقت نہیں. شاعر کہتا ہے یسر المرء ما ذهب الليالي، آدمی خوش ہوتا ہے راتوں کے جانے سے. حقیقت میں کیا ہے؟ وَكَانَ ذَهَابُهُنَّ لَهُ ذِهَابًا، اصل میں راتوں کا جانا تو اس کا جانا ہے. آپ میں سے کسی کو معلوم ہو جائے بھائی میں 30 سال کا ہوں، کسی کو پہلے سے بتا دی جائے بھائی آپ کو 30 سال عمر ہے. اور یہ تو بتا بھی دیا گیا ہے کتنی عمر ہے بھائی بنی آدم کی. اور عمریں جو ہے وہ تو پہلے زمانے کی ان کی عمریں تھی 500 سال، اتنے سال. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو سنتے ہیں 950 سال تو انہیں دعوت دی ہے. 950 سال. ہم کو تو 9.5 بھی نہیں کہا، ہم کو بھائی 60 یا 70 اور اس سے اوپر کچھ لوگوں کی عمریں جائیں گی زیادہ. بس کہتا ہے شاید اصل میں اسی کا جانا ہے. رات جا رہی تو وہ جا رہی. بھائی 15 سال گزر گئے، بیچ میں آپ کتنے رہ گئے؟ کچھ نہیں رہ گیا. 30 سال جس کی عمر ابھی باقی ہے، جو 30 سال کے ہو گئے ان کو آپ باقی 30 سال باقی رہ گئے. 30 سال میں اس کو 15 سال سونا ہے اور 15 سال اس کو اپنے کام کاج جو اس کی ضروریات ہے. دوسرا ایک شاعر کہتا ہے، وہ بھی شعر سے جو ہے بہت متاثر ہو کر انہوں نے بھی بڑی بات بتا دی. حیاتک انفاس تعد فکلما، تیری زندگی تو چند سانس ہے. تعد فکلما، تو جب اس کو شمار کرتا ہے. مزہ نفس منہا، جب اس میں سے ایک سانس نکل جاتی ہے. انتقصت بھی جزء، اس میں سے ایک جزء کم ہو جاتا ہے. اور حقیقت میں یہی
تو یہ زندگی بنانے کی ہے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں کبھی ہاسپٹل میں بھی جاتا ہوں, کسی دیندار ڈاکٹر کو دیکھا جاتا ہے تو مجھے اندر سے خوشی ہوتی ہے. کبھی کوئی دیندار آدمی گاڑی چلا رہا ہے, بڑی اچھی گاڑی چلا رہا ہے, اللہ تو نے اس کو دین بھی دیا ہے, دنیا بھی دی ہے. اور مایوسی کس وقت ہوتی ہے, ذہن میں کبھی پریشانی کا وہ جو ہے عالم پیدا ہو جاتا ہے, اللہ نے اس کو اتنی دنیا دی ہے لیکن دین سے بالکل خالی ہے. وہ بہت تکلیف دہ چیز ہے اور خراب. ایک مرتبہ ہم بمبئی سے آ رہے تھے رات کو, تو پائلٹ نے اعلان کر دیا وہ میرا نام محمد اقبال ہے. میں اتنا خوش ہو گیا, میں کہا یا اللہ پائلٹ. تو اب جہاز جو ہے جب اس نے اڑان باندھی تو میں نے بلایا ان کو, بھائی میں کہا مجھے اقبال بھائی سے ملنا ہے. کہہ رہے بھائی اقبال بھائی آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں کہا میرا بھائی ہے بھائی. تم کو اپنے بھائی کو یہاں ملنے کا موقع ملا. میں کہا مجھے یہاں ہی ملنا ہے. میں اتنا بے چین ہو گیا, میں نے پورے جہاز کے عملے کو پریشان کر دیا. تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر تھا بمبئی ٹو دلی. میں بار بار ایک ایک کو بلا رہا ہوں, اتنے بیچارے سے وہ کہتے ہیں بھائی کیا مصیبت آ گئی. تو میرے پیچھے کشمیری 2-3 تھے, انہوں نے مجھے نہیں دیکھا یہ کشمیری ہے. کہا بھائی مول کا خالص ہے. تو انہوں نے کشمیری بولا تو میں چپ کے خاموش بیٹھ گیا. میں کہا آج کیا تھا الٹا ہی مسئلہ. میں کہا بولا الٹے چھپ گیا سو دوسرے. میں نے کہا بھائی مجھے بہت خوشی ہو گئی, میں اس کو ملنا چاہتا ہوں. مول صاحب خدا واسطے آتے دل واسطے تابع بارہ میں بالکل اپنے اوپر کنٹرول ہی رکھا. اس وجہ سے کنٹرول نہیں رکھا. ماشاءاللہ ایک مسلمان آدمی پائلٹ ہے. کہتے ہیں بھائی جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے بیٹا کیا بنو گے؟ پائلٹ بنو گے. کیا بنو گے بیٹا؟ ڈاکٹر بنو گے. لیکن یاد رکھنا یہ خالی پائلٹ ڈاکٹر نہیں بننا ہے, دیندار پائلٹ, دیندار ڈاکٹر, دیندار انجینئر. غرض ہر جگہ دین. کسی کتنی بڑی دکان ہو لیکن دین نہیں, کوئی فائدہ ہے, کوئی فائدہ ہے, کوئی فائدہ ہے. بہرحال میں گیا باتھ روم لیٹرین کے بہانے میں گیا. میں وہاں پہ قریب پہنچا, میں نے سب کاش میں تھوڑا سا وارننگ دے دی. تو اس نے بولا کہ فون سے بات کرو. کیا بات ہے مولانا جی؟ وہاں یو پی میں ملا جی بولتے ہیں. ملا جی کیا بات ہے؟ میں کہا یار مجھے آپ سے ملنا ہے. کہا پھر بھائی آپ جب دلی لینڈ کریں گے اس وقت ملیں. اب میں گیا جب دلی پہنچے تو میں کہا کیا بات ہے بھائی؟ میں کہا یار اتنا بے چین ہو گیا میں کہ آپ مسلمان ہیں ماشاء اللہ. تو اتنی بے چینی کی وجہ سے میں بس اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں رکھ پایا. تو میں نے اسے کچھ سوال کیا ایسے, میرے پاس موبائل میں اس کی ویڈیو میں نے بنائی تھی, وہ گئی ڈیلیٹ ہو گئی. میں کہا اقبال بھائی آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو کہا بھائی میں رہتا ہوں اسی منٹ. نماز پڑھتے ہیں؟ تو بولا کیا ملا لوگوں نے اپنے ذمہ رکھا ہے نماز پڑھنا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں. اچھا اور کیا کرتے ہیں؟ کہ قرآن پاک پڑھتا ہوں میں. تو قرآن پاک کا میں نے اس نے دکھایا مجھے, قرآن پاک پڑھتا ہوں. مجھے بہت خوشی ہو گئی. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے اور اس مجلس کو منعقد کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ پاک مجھے بھی اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی. تو یہ یاد رکھنا چاہیے یہ زندگی جو ہے بچپن سے جوان, جوان سے بڑھاپا, اس کا چوتھا کوئی نہیں ہے کہ واپس ریٹرن آ جائیں بھائی اور دوبارہ بچے ہو جائیں. نہیں, یہ جو ہے پہلا بچہ پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم, اے لوگوں ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر و انثی, ایک مرد سے اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا, ہم نے تمہاری شاخیں بنائی. وقبائل, تمہارے قبیلے بنائے. یہ قبیلے اس لیے بنائے لتعارفوا, تاکہ تمہیں پہچانا جائے بھائی یہ زید ہے, یہ عمر ہے, تو عمر کون سا ہے بھائی, کون سی قوم سے ہے, کون سے خاندان سے ہے. بلکہ اس کے بعد ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے یہاں پر مقرر, اللہ کے یہاں پر وہ ہے اتقاکم, جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا. خوشی کی بات ہے آپ لوگ دنیاوی علوم کے ساتھ میں اخروی علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور اس مجلس میں آنے سے یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. ورنہ بہت سا مطلب دیکھا جاتا ہے, کبھی چلتے ہیں روڈوں میں تو جوانی کا عالم انسان جو ہے نا, یہ جنون ہوتا ہے, بائکوں پر کبھی کسی طریقے سے اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے. اللہ سے دعا ہے پوری کشمیر کے نوجوانوں کا یہی مزاج بن جائے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا کہ یہ جوانی جو ہے یہ ایک جنون ہے, اور اس جوانی کے اندر کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. کہتے ہیں بھائی 7 آدمی جو ہوتے ہیں نا کل عرش کے نیچے سائے میں ہوں گے. ہم جب وضو کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہیں, روایت میں حدیث میں ہے بھائی کہ بھائی ایک دعا اس میں سکھا دی کہ بھائی جب کان کا مسح سر کا مسح کرتے ہیں
تو اس وقت ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم ادلنی تحت ظل عرشک، اے اللہ مجھے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، یوم لا ظل الا ظل عرشک، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس دن جو ہے آپ کا ہی ایک سایہ ہوگا، عرش کا سایہ۔ کہتا وہ نوجوان جو اپنی عبادت میں مست ہو، مگن ہو، وہ بھی اس سائے کے اندر ہو، کیونکہ جوانی کے اندر انسان کے ذہن میں بڑی بڑی عجیب عجیب قسم کی خرافات، یعنی جتنے بھی گناہوں کی جو بھی قسمیں ہیں وہ جوانی میں انسان کر لیتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان جا کر توبہ کرے تو ایک شاعر نے بولا بھائی بڑھاپے میں توبہ کرنے سے کیا فائدہ، وہ جو بھیڑیا ہوتی ہے نا، جب وہ کمزور ہو جاتی ہے، جب اس کے اعضاء جو ہے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ شکار نہیں کر پاتی، وہ بھی ایک طرف کنارے بیٹھ کر کہتی بھائی اب ہم سدھر گئے، بھائی اب ہم اس قسم کی حرکت نہ کریں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جوانی کے اندر انسان توبہ کرے۔ میں ایک مرتبہ ایک قبرستان میں گیا تو جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو جن کا جنازہ پڑھایا گیا ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ دو بھائی تھے۔ ایک بھائی نے جو ہے جب ان کے والد کی قبر پر مٹی ڈالی گئی تو میں وہاں قریب میں تھا، اس نے جو ہے دونوں یہ ٹانگوں کے بیچ میں اپنا سر رکھ کر کے کشمیری میں اس نے بولا، کشمیر میں تمن سے ہشنو جس نے قرآن پاک وہ کیا پڑھے سے بیٹھ، یعنی اس نے مخاطب کیا، مجھے تھوڑا سا کشمیری اتنی وہ ڈھنگ سے نہیں آتی ہے، میں اردو میں بات کروں، اس نے اپنے والد کو مخاطب بنایا قبرستان میں کہ میرے ابا آپ نے مجھے جو ہے قرآن پاک سکھایا ہی نہیں، مجھے ترغیب ہی نہیں دی، کہیں بھیجا نہیں، تو میں کیا آپ پر اصالہ ثواب کروں۔ اور حقیقت میں یہ ہے، حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المیت فی القبر کالمتغوط، کہ میت جو ہے قبر میں ایسا ہے جیسا ڈوبا ہوا شخص۔ آپ جا رہے ہیں کسی پل کے اوپر، کسی دریا کو کراس کر رہے ہیں، اچانک آپ دریا میں گر گئے، حوض میں گر گئے، اب یہ معاملہ ہے کہ آپ کو تیرنا بھی نہیں آتا ہے، اور وہاں پر کچھ بچانے والے بھی نہیں ہیں، کیونکہ قبرستان جو ہے نا سب بیچارے اپنے اپنے حال میں ہیں۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے نا تو اپنے اعمال کر لیتا ہے، بھائی آخرت کے لیے کچھ کر لے، جیسے عام مزاج یہ ہوتا ہے بھائی جب انسان زندہ ہوتا ہے تو کہتا ہے بھائی ابھی کماؤ کماؤ کماؤ، بینک میں جمع کرو، کچھ فیکٹری کھولو، کوئی دکان کھولو، تاکہ ہم جب کما نہ پائیں تو اس وقت جو ہے بینک سے پیسے نکال کر کے، یا ہمارا جو ہے مستقل ہم نے آمدنی کا جو ذریعہ بنایا ہے اسے ہم نکال کے کھاتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان، ایک عام آدمی کو یہ چاہیے کہ بھئی جوانی کے اندر انسان کماتا رہے نیکیوں کے، جہاں کوئی بھی نیکیوں کا کوئی بھی مزاج، کوئی بھی ماحول مل جائے، ہم کمانے والے بن جائے، بھئی کمائیں 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 کمائیں۔ بڑھاپے میں اتنی عبادت انسان نہیں کر پائے گا جتنا کہ جوانی میں وہ کرتا ہے۔ اچھا چلا گیا، اب مر گیا، وہ مرنے کے بعد اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، وہاں کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے، جیسے دنیاوی اعتبار سے وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے، کوئی کما نہیں سکتا ہے، کھا نہیں کر سکتا ہے، اپنی بیماری وغیرہ کو دور نہیں کر سکتا، وہ تو مردہ پڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے مثال دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی ڈوبے ہوئے شخص کی طرح ہے، کسی آدمی کا اس کے اندر جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ آپ میں سے کسی کو کوئی پوچھے بھائی آپ کو مرنا ہے، اگر آپ کو موت دی جائے 1-2 سال میں، اگر آپ پر موت طاری ہو جائے مرو گے، تو ہاں کوئی نہیں بولے گا۔ یعنی جو آدمی جو بوڑھا قبرستان کا راستہ لیے ہوئے ہے، اس کو بھی کہا بوڑھے بابا آپ مرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کہے گا میں نہیں مروں گا، میں نہیں مروں گا۔ لالچ ہے انسان کو، اس طریقے سے آپ سے کہا جائے مرو گے نہیں، تو ڈوبنے والا شخص اچانک گر گیا، اب وہ کیا کہتا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، تو کہا بھئی ینتظر دعاہ الاخ، وہ جو میت ہے وہ قبرستان میں اپنے دوستوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے رفیقوں کا، اپنے عزیز و اقربا کا، اپنے والدین کا دعاؤں کا منتظر رہتا ہے، کاش میرے بچے کچھ پڑھ لیتے۔ لیکن جب اس قسم کا ماحول ہی نہیں ملا، دینی سمجھ رہی نہیں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے جس ماحول میں آپ زندگی گزارو گے اسی ماحول کے اندر آپ پلو گے اور اسی ماحول کے اثرات آپ پر پڑیں گے۔ ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ زندگی گزارو گے اسی حال میں آپ کو موت بھی آ جائے گی، اور یہ حقیقت ہے۔ کوئی آدمی 5 وقت نمازوں کا پابند ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ بولنے کی اچھے اخلاق، اچھے کردار، بول چال، اخلاقیات، معاملات، معاشرات اس کی جو ہے اسلامی طور و طریق سے ہو، تو اللہ سے 100% امید ہے انشاءاللہ اسی مزاج پر، اسی ماحول پر انشاءاللہ اس کو موت آئے گی، ہے نا بھائی؟
لیکن کوئی آدمی خدا نہ خواستہ شراب کا عادی ہو، سگریٹ کا عادی ہو، اس طریقے سے غلط چیزوں کا عادی ہے، گناہ کی جتنی بھی قسم ہے، ان گناہوں کی زندگی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس ماحول میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ بھئی اس کے آدمی کی موت جو ہے ایمان پر ہوگی۔ دوسری طرف یہ بھی یہ سوچنا چاہیے، نمازی کو یہ نہ سوچے کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے جو ہے جنت مل جائے گی، یا دوسروں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، دین پر نہیں چل رہے ہیں، وہ جو ہے ان کے لیے فیصلہ کر لیا بھئی یہ بے دین ہے تو ان کو بے دینی کا جو ہے ٹھکانہ وہی ہے۔ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عبادت پر اترانا نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ جنتی اعمال کرتے رہتے ہیں، اچانک اس کے دل میں یہ خیال آ گیا میں نمازی ہوں، میں دیندار ہوں، میں جنتی، یعنی دوسروں کو وہ حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سمجھ رہا ہے، اچھا سمجھ رہا ہے، نیک سمجھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ آخر میں کچھ ایسا کلمہ نکل گیا کہ اسی کلمے کے اوپر موت آ گئی، اور وہ جو ہے پوری زندگی اس نے جنت کے اعمال کیے۔ آخر میں جو ہے ہم لوگ دعا کرتے ہیں بھائی اللہم ربنا حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ جو ہے ہمارا حساب و کتاب آسان فرما، اور خاص کر کہتے ہیں بھائی مولوی صاحب دعا کیسے ہو، کس کے لیے دعا کریں بھائی اللہ پاک حسن خاتمہ عطا فرما، اچھا خاتمہ عطا فرمائے، کہتے ہیں بھائی۔ تو یعنی سب سے اخیر کا جو ہے اعتبار ہے۔ یہ حدیث پاک کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ زندگی میں گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اچانک موت کے قریب میں ایسا عمل کر دیا جو اللہ کو پسند آ گیا۔ ہمارے ایک بزرگ رہتے ہیں پاکستان میں، وہ اپنے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک جو ہے عورت کیا کرتی تھی، اس کا یہ کام تھا، وہ جو ہے لڑکیوں کو سپلائی کرتی تھی، تو اور اس کا جو ٹھکانہ تھا وہ مسجد کے قریب میں تھا۔ مسجد میں جو امام صاحب تھے، اس امام صاحب نے اس عورت کے بیٹے کے ساتھ دوستی لگا دی، اور اس کو جو ہے اس عالم صاحب کی کیسٹ دے دی، وہ سنتے رہے، کہا بھئی توبہ پر مضمور یاد ہے۔ توبہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا بھئی تم بہت گناہ گار ہو یا اتنے سال سے تم گناہ کر رہے ہو تو بھئی میرا دروازہ تمہارے لیے بند ہے، نہیں، جب بھی توبہ کرو مرنے سے پہلے توبہ کرنی ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس وقت تک موت نہ دیجئے جب تک کہ ہماری توبہ قبول نہ ہو چکی ہو۔ تو بہرحال انہوں نے وہ کیسے سنی کہ بڑا سا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ جب وہ توبہ کر لیتے ہیں، سچے اور پکی طرح توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس عورت نے سنا تو اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھائی میں بہت بڑی گناہ گار عورت ہوں، اور سب لوگوں کو معلوم تھا اس کا گناہ انسان کرتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ لوگ دیکھ لیتے ہیں یا لوگوں کو دکھا کر وہ گناہ کرتے ہیں، کچھ گناہ ایسا ہوتا ہے جو انسان اپنے طور سے کرتا ہے، دوسرے کو تیسرے کو معلوم نہیں، بس اللہ اور اس بندے کو معلوم ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو معلوم تھا بھئی اتنی جو ہے گندی عورت ہے، اتنی گناہ گار عورت ہے، بہرحال اس کو اپنے کیے ہوئے پر ندامت آ گئی۔ اللہ کے یہاں پر ندامت، شرمندگی، اپنے کیے ہوئے غلط کیے ہوئے پر افسوس اور شرمندگی آنا یہ بہت بڑی نعمت، اور اللہ پاک کے یہاں پر اس شرمندگی کی بہت قدر ہے۔ سوسائٹی میں اس کی قدر نہیں ہے کہ بھئی میں رشوت کھاتا تھا، میں یہ کرتا تھا، ویسے کوئی شرمندہ لوگ بولیں گے نا شرمندہ، اللہ کے یہاں اس کی بہت قدر ہے۔ اس عورت نے یہ کہا بھائی ان کو ملا امام صاحب کو، بھائی امام صاحب ایسا حقیقت میں ہے کہ گناہ گار آدمی توبہ کر لے، اور آپ کو تو میرے معاملات معلوم ہے، میرا کیا بزنس تھا، کہاں اللہ معاف کریں گے۔ تو انہوں نے بزرگ نے واقعہ بیان کیا اپنا، یہ ایسی یہ جو ہے اندازے سے، تجربے سے اور دیکھنے سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ کہا کہ بھائی شب قدر کی رات تھی، 29 کی رات تھی، رمضان کی آخری رات، تو مسجد میں گئی، وہ کہتا یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، میری توبہ۔ پھر وہ ان کے جملے نقل کر رہا ہوں میں، اپنی طرف سے میں کچھ نہیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہو گئی تو مجھے آج ہی کی رات میں موت عطا فرما۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ وہ رکوع سجدے میں تھی اور سجدے کی حالت میں سے موت آ گئی۔ ابھی میں قرآن پاک کی ایک آیت میں پڑھ کے ابھی میں وہاں لکھا تھا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے الذین اسرفوا جنہوں نے اپنی ذات پر زیادتی کی ہے، گناہ کر کر کے
اپنی ذات پر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ اور ایک جگہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کا ٹکڑا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہی ہوتا ہے۔ اور مومن کو یہ بولا، مومن کو اللہ کی ذات سے نا امید ہونا یہ کفر بتا دیا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا اعتبار سے مانگنے والا کسی مالدار سے پیسے مانگے، روزانہ مانگے، وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ جو یہ دوسری مرتبہ سامنے آتا ہے تو وہ اس کے جو ہے چہرے پر سروٹ ہے، یہ کیا روزانہ پریشان کرتا ہے۔ لوگوں سے مانگو تو لوگوں سے مانگو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے مانگو تو خوش ہوتے ہیں۔ لوگوں سے نہ مانگو تو وہ خوش ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک کو وہ گناہگار بہت زیادہ پسند ہے جو گناہ کر کے پھر توبہ کرے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں آپ کی سننے کی برکت سے میرے ذہن میں آئی ہے، ورنہ میرے ذہن میں ان باتوں کا خلاصہ نہیں تھا۔ اللہ پاک حقیقت میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے حضرت قاری سجاد صاحب نے دامت برکات، ماشاءاللہ ابھی 10 بج گیا ہے ماشاءاللہ، تو پروگرام شروعات کرتے ہیں۔ میں پھر سے آپ سب لوگوں کو دل کی امین گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ الحمدللہ ہماری بہنیں بھی اوپر ہماری ماشاءاللہ بات سن رہی ہیں، تو یہاں ہمارے بھائی بھی بات سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان الحمدللہ۔ کوئی بچے اور رہیں گے انشاءاللہ، اور بہت سارے ہمارے بھائی بہنیں وہ کنٹینیو ساتھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے۔ میں پھر حضرت قاری صاحب دامت برکاتہ کو درخواست کروں گا وہ آئیں اور اس پروگرام کی شروعات قرآن پاک کی عظیم تلاوت سے کریں۔ ہم انشاءاللہ تلاوت کو دل سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے یوں کہیں گے اللہ پاک اس قرآن کو ہمارے دل میں بھی جگہ دے دیجیے، ہمارے دل میں بھی اس قرآن کو اتار دیجیے۔ ہم بھی بڑے محتاج ہیں، ہمارے دل میں سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، میتھمیٹکس اور فزکس ہے، وہ پتہ نہیں کیا خرافات ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں پیارے اللہ ان سب کو نکال دیجیے باہر، اور اپنی رحمت سے میرے دل میں قرآن پاک کو جگہ دے دیجیے۔ میں جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو وہاں جب میرے دل کو دیکھا جائے تو وہاں آپ کا قرآن اللہ پاک ایسا بنا دیجیے مجھے کہ میرے دل میں قرآن پاک۔ تو میں درخواست کرتا ہوں قاری صاحب سے دامت برکاتہ کو تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سوائیں۔